الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. یا اللہ یا کریم یا رحیم، جو کہا جائے سنا جائے اپنی رحمت سے اس میں کوئی کم و بیشی ہو تو معاف فرما دینا، اپنی رحمت سے ہر فتن سے بچانا، اور جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الفاظ کا استعمال اور بصیرت کا موضوع ایسا ہے کہ انسان بہت احتیاط سے اس پہ چلنا پڑتا ہے، تو غلط بات سے بچانا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو بھی بچانا، اور روز محشر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیرت کے اس مقام پر پہنچے تھے جہاں پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مدنی زندگی کا وہ باب مکمل کر لیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری غزوہ تھی جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کی جماعتیں تو نکلتی رہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے خروج کے لیے نہیں نکلے، اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بڑا سفر رہا، وہ جو اصل سفر تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہی تھا۔ لیکن کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا، اور مکہ کیونکہ عرب کے اندر ایک سینٹر تھا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال مکی زندگی کے اندر سخت تکلیف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ کے ساتھ ایک ٹیسٹ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی محنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی محنت کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 5 سے 6 سال مدینے میں سخت وقت، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں پر جو ہے وہ فتوحات پڑھانا شروع کی، اور فتح آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ کی فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح اس طرح دی کہ کوئی لڑائی ہوئی نہیں، کم و بیش کچھ ہی جو ایک چھوٹی موٹی ایک نوک جھوک جو ہوتی ہے وہ ہوئی، لیکن اصل جس کو ہم بیٹل کہتے ہیں، جس کو لڑائی کہتے ہیں، وہ نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور بڑوں نے، یعنی ابو سفیان جن میں بڑے صحابہ میں سے شمار ہو گئے، اور بڑے بڑے مکہ کے سردار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت قبول کر لی، تو اس وقت عرب کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دین اسلام کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اب اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے عرب قبیلے سفارت کی صورت میں، اپنی سفارت کی صورت میں آنے لگے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ اور مکہ کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب فتح مکہ ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے، تو پہلا قبیلہ حوازن کی صورت میں آیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے، اسلام کے بارے میں پوچھتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا جوق در جوق دیکھ لیں، تو تسبیح اور تمہید اور استغفار میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا توجہ فرمانے والا ہے۔ تو اس طرف اشارہ یہ تھا کہ اب نبوت سے جو اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جوق در جوق، تعداد در تعداد جو ہیں وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اصل میں تو آج ہمارا جو سیشن ہے وہ انہی وفود کے بارے میں ہے، اور شاید اس سیشن کو ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو
ہم اس کو سرسری سے گزار کے نکل بھی سکتے تھے، لیکن ایک خاص وجہ کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اس کو ڈیٹیل سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خصوصاً غیر مسلموں کی طرف سے یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا، اور یہ بات کہی جاتی ہے اور قرآن کی آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور بات کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ جیسے اس رسول اللہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا، جو کہ کسی حد تک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دراصل پھیلا اس کی اصلیت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا نظام ہے، اس وجہ سے پھیلا۔ اور جو جنگیں مسلمانوں کی ہوئیں اگر ہم دیکھیں ان پر، تو ہمارے مسلمانوں کی اصل جنگیں جو ہیں وہ غزوہ تبوک ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا۔ تو جنگوں کی تعداد ایسی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرایا ضرور بھیجے ہیں جہاں پر جنگیں ہوئیں، کچھ جگہ جنگیں نہیں ہوئیں، لیکن اصل جو لوگ مسلمان جس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے اذا جاء سورہ نصر کے اندر، یہ وہی سفارتکار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، اور پورے کے پورے ٹرائبس، قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی ان کے قبیلے وفد آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اپنی بات کرتے تھے، کچھ کے پاس تعلیمات پہنچ گئی تھیں اسلام کا، لامولا جب مکہ فتح ہو گیا تو اسلام کے بارے میں معلومات تو پتہ چل گئی تھی۔ ایک وجہ جو سب سے بڑی سمجھ میں آتی ہے وہ اسلام کے پھیلنے کی ایک دم وہ یہ تھی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین، اللہ کا لایا ہوا دین تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا دین تھا، توحید جس کے اندر سب سے بڑا جو اس کا ایسٹ تھا وہ توحید تھی۔ اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عرب کے اندر بت پرستی، شرک و بدعت، شرک عام تھا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اتنا زبردست کریکٹر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، جس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ مکے والوں نے تمام باتیں کر لی لیکن وہ آپ کو کہتے صادق اور امین ہی تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلط معاملات میں میں ہم سے کوئی کم و بیشی کی۔ اور جب کسرا نے اور روم والوں نے سوال کیے تب بھی ابو سفیان جو تھا وہ کچھ کہہ نہ سکا کہ نہیں، ہمارے معاملات تو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات مبارک حیات طیبہ اتنی صاف اور اتنی کرسٹل کلیئر تھی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھتا تھا وہ متاثر ہو جاتا تھا۔ پھر تیسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کو دیا وہ قرآن کی صورت میں تھا۔ تو عرب جو کہ عربی زبان کو ایک بڑا جو ان کو غرور تھا، اور ان کو جب وہ کلام سنتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کی زبان سے سنتے تھے یا صحابہ کی زبان سے بھی سنتے تھے، اور وہ دلائل قرآن جب بات کرتا تھا تو وہ سامنے سر رکوع ہو جاتے تھے۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ آج کا جو سیشن ہے وہ انہی وفود کے بارے میں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد جب تبوک سے واپس آ گئے تو اس وقت جو وفد آنا شروع ہوئے۔ اصل میں تو وفد جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 8 ہجری میں آخر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جو تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہا ان وفود کا وہ اور یہ ایمبیسڈرز کا، وہ شروع ہوا تھا 9 اور 10 ہجری کے اندر، اور تقریباً کچھ 60 یا کچھ اور زیادہ جو ہے وہ تقریباً وفود تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ علامہ عسقلانی نے تقریباً 35 وقوف کا ذکر کیا ہے، تو ابن سعد جو ہیں اور دوسرے اور ہیں انہوں نے 60 پلس کی روایت کی ہے۔ علامہ عسقلانی نے تقریباً 35 وفود کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان میں سے میجر وفود کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج اگر وقت پورا ساتھ دیا وقت نے تو ان کو پورا کور کر لیں۔ جو سب سے پہلے وفد کا ذکر آتا ہے وہ 8 ہجری کے اندر ہی ہو گیا تھا جب مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف گئے اور حوازن میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، اور حوازن قبیلہ جو تھا وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا جو ہمارے قیدی ہیں اور مال ہمیں واپس کر دیں۔ تفصیلاً میں نے اس کا ذکر غزوہ حنین کے اندر کیا ہے۔ تو یہ وفد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی جو والدہ تھیں حلیمہ سعدیہ، وہ بھی اس قبیلے سے تھیں، آپ کی جو بہن تھیں ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی خالائیں، پھوپھیاں اور پالنے والیاں آپ کو گود میں لینے والی، آپ کے ساتھ آپ کو دودھ پلانے والی اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلاً میں نے اس کا ذکر اس سیشن میں کیا تھا۔ تو یہ قبیلہ بھی آیا، بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی دیکھو اب میں تمہارا کافی عرصے تک انتظار کرتا رہا، لیکن اب تم لوگ اپنے قیدی لینے نہیں آئے، اب تم ایک فیصلہ کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو رہا کیا اور سب کو جوڑے دیے، تحائف دیے، اس طرح یہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہمیں آپ کو یاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طائف کا محاصرہ کیا تھا، اور طائف کے محاصرے پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کرنا چاہیے، محاصرہ ہے اتنا ہے۔ پھر باہمی مشورہ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی اس طرف نہیں آئی تھی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کی طرف جو ہے وہ واپسی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کو چھوڑ کے آ گئے تھے، کیونکہ یہ طائف کے اندر اپنے جو جو قلعے تھے اس میں اپنے آپ کو قید کر لیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے تو محاصرہ چھوڑ کر، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلے بنو ثقیف کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر ان کو بھیج دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہاں پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، عروہ بن ثقفی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ غزوہ تبوک سے جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ واپس آ گئے تو یہ حضرات آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ آ رہے تھے۔ جب یہ آ رہے تھے تو یہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا انتظار بھی تھا، تو مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دیکھا، اور وہ دوڑے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بشارت دوں کہ بنو ثقیف کے قبیلہ آ رہا ہے۔ جب رستے میں ابو بکر صدیق مل گئے، ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ مغیرہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف آ رہا ہے، تو قبیلے والے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے انہیں مدینے کی طرف۔ تو ابو بکر صدیق نے قسم دی کہ اے مغیرہ اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت سنا دوں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے، مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے مغیرہ نے رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ وفد بنو ثقیف کا جن کو ہم چھوڑ کے آ گئے تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی قید کر لیا تھا طائف کے قلعوں میں، اے اللہ کے رسول آپ کی دعا جو ہے وہ لگ گئی اور یہ اب آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو ان کو خوش آمدید کہا، اور یہ خاص قبیلہ تھا جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا جو خیمہ تھا یہ مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ یہ قرآن کو سن سکیں، اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے خالد تمہیں ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ جب تک خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو کھانے کا انتظام کرتے تو اس میں سے نہ کھا لیتے، اس وقت تک یہ وفد وہ کھانا نہ کھاتے، اور جو بھی بات کرنی ہوتی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا یا کوئی جواب دینا ہوتا تھا، کوئی بات لینی ہوتی تھی، وہ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے ہی طریقے کے ذریعے سے کہی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ وفد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آ گیا تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے کچھ شرطیں پیش کی کہ اللہ کے رسول کو بولیں کہ ہماری قوم ہم اسلام لینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرط ہے۔
نمبر ایک شرط یہ ہے کہ ہمارے اوپر نماز معاف کر دی جائے. نمبر دو شرط یہ ہے کہ جو لات اور عزا، جو لات جو بڑا بت ہے، اس کو 3 سال تک نہ توڑا جائے، کیونکہ بچے اور عورتیں ہماری جو ہیں وہ اس طرف قائل ہیں، تو اس کو آپ نہ توڑیں. تیسری نمبر بات یہ کہ ہمارے بت خود ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں. یعنی 3 شرائط دی رکھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پہلی 2 شرطیں تمہاری قبول کرنا کسی صورت قبول نہیں. یعنی اسلام میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا نماز نہ ہو تو کیا مسلمان، تو یہ شرط قبول نہیں. دوسرا یہ کہ یہ بت میں کفر و شرک کو مٹانے آیا ہوں اور تم مجھے یہ کہو کہ یہ بت رہیں، یہ بھی قبول نہیں. تیسری بات یہ کہ تم یہ کہو کہ ہمارے ہاتھ سے بت نہ توڑوائے جائیں، تو یہ ہاں اس پر بات ہو سکتی ہے. اب ان سب نے اسلام کو قبول کیا، بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں مان لی. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کہ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص نہیں، عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ، جو اس میں سب سے زیادہ عمر میں کم تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر اور حاکم مقرر فرمایا، اور ان کو علم اور قرآن، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھانپ لیا تھا اصل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ قرآن کی تعلیم اور اسلامی مسائل اور علم کو جاننے میں بہت توجہ لے رہے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تجویز دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہیں ان کا امیر مقرر کر دیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور انہی کے ساتھ ساتھ ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو لات جو بت تھا اس کو توڑنے کے لیے بھیجا. اب جو لوگ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں، یا اور دوسرے صحابہ کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں، ذرا وہ اپنی آنکھیں کھولیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی کے ذریعے پتہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، تو پھر ابو سفیان بن حرب کو کیوں آپ بت توڑنے کے لیے بھیجتے؟ کہ جبکہ وہ نئے مسلمان تھے، یا بقول کچھ نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے کہ یہ صرف ڈر کے ایمان لے کے آئے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا صحابہ کی کمی تھی؟ کسی کو بھی دوسروں کو بھیج سکتے تھے، لیکن ابو سفیان بڑے لوگوں میں سے تھا مکے کے، اور جب اسلام لے آئے تو اسلام لے آئے. عجیب بات یہ ہوئی کہ مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان بن حرب، یہ دونوں رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نکلے. اتفاق کی بات کہ ابو سفیان پیچھے رہ گئے اور مغیرہ نے جا کر بت کو مار دیا، یعنی توڑ دیا. جب مغیرہ نے توڑا، مغیرہ بن شیبہ نے توڑا ان بتوں کو، تو وہاں کی عورتیں اور وہاں جو عورتیں تھیں ان کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی، اور وہ جو تھی وہ اپنے سروں پہ نہ ان کے دوپٹے اور نہ کچھ، وہ باہر نکل آئے. بہرحال اس کے اندر سے بہت سارا یہ جو بت تھا، اس کے اندر بہت جو پورا جو جگہ تھی جب توڑا گیا تو اس کے اندر بہت زیورات نکلے. اگر آپ کو یاد ہو تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دراصل بنو ثقیف والوں کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں قید کر لیا تھا. تو ان کے بیٹے کا قرضہ تھا اور ان کے بھتیجے کا بھی قرضہ تھا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ صحابہ دونوں جب انہوں نے سامان لے کے آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ عروہ اور اسود جو دونوں بھائی تھے، ان دونوں کا جو قرض، یعنی عروہ جو تھا ان کا قرض تھا، ان کا قرض جو سود کا قرض تھا وہ اس کے ذریعے عطا کیا، اور ساتھ ساتھ ان کا جو بھتیجا تھا اس کا بھی قرض تھا وہ بھی ادا کیا. اور پھر باقی جو مال تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھا وہ باقی پورا کا پورا جو تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا. اس کے بعد ایک اور وفد ہے، یہ وفد آیا ہے تبوک سے، اس کا نام تھا بنی عامر کے نام سے.
وفد بنی عامر بن صعصع کے نام سے. یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جس میں عامر بن طفیل تھا. یہ ان کا سردار تھا، بڑا تھا، اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا اور کہا کہ انت سیدنا، آپ سردار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ دل سے نہیں، زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہا. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی بات کہو، شیطان تمہارے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، سردار صرف اللہ ہے. اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تھا وہ، اس نے یہ دراصل پیچھے ایک شخص کو چھوڑ کے آیا تھا، اور اس کا نام تھا اربد بن قیس. تو عامر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں لگاؤں گا، تم وہاں سے اگر موقع دیکھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ تیر کھینچ دینا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا یا تلوار کا وار کر دینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر نے گفتگو کرنا شروع کر دی، اور اربد بن قیس تھا، یہ اس موقع کی تلاش میں پیچھے رہا کہ کسی طرح سے جیسی مجھے موقع ملے اور میں تلوار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ دوں. اس نے کہا، عامر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے محمد، مجھے آپ اپنا مخلص دوست بنا لیجئے. یہ بڑا شخص تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، جب تک میں تجھے دوست نہیں بنا سکتا جب تک تو مجھ پر ایمان، خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا. عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عامر، تجھے وہی حقوق حاصل ہوں گے جس طرح سارے مسلمانوں کو حاصل ہیں. عامر نے کہا، آپ اپنے بعد حکومت اور خلافت کو جو ہے مجھے عطا فرما دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہرگز نہیں. تو عامر نے کہا، اچھا پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت، شہری حکومت جو ہے وہ حکومت آپ ایک علاقے پہ کریں، اور اہل بدایہ پر، یعنی اہل بدایہ کا علاقہ جو ہے وہ آپ حکومت کریں، اور باقی جو آبادی ہے وہ میرے لیے چھوڑ دیں، ورنہ میں جو ہے آپ پر لے کر مدینے والوں پر چڑھائی کر دوں گا غطفان کے لوگوں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھ عامر، تجھے اللہ تعالیٰ یہ قدرت دے گا ہی نہیں. گفتگو ختم ہوئی، جب دونوں کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عامر بن طفیل کے شر سے مجھے بچا اور اس کی قوم کو ہدایت دے. جب عامر باہر آیا تو اس نے اربد سے کہا کہ اربد، تیرا ناس ہو، میں اتنی دیر جو ہے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں لگا کے رکھا رہا کہ تو ان پر اپنا وار کرے گا، اور تو نے کام کچھ بھی نہیں کیا، اور تو نے اتنا اچھا موقع ظاہر کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے تھے اور مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اور تجھے میں نے رکھا ہی اس کام کے لیے تھا. تو اربد نے کہا کہ واللہ جب بھی میں تلوار سونپنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی چیز میرے درمیان میں حائل ہو جاتی، اور ایسی دیوار سامنے، آہنی دیوار نظر آتی کہ مجھے ایسا لگتا کہ میرے سامنے کوئی دیوار ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جو میرے سر کو نگلنا چاہتا تھا، یعنی ایسا لگا کہ میرے پاس اونٹ آیا جو میرے سر کو کھانا چاہتا ہے. جب یہ عامر واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ ہی دیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا مانگی لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عامر بن طفیل کے شر سے بچا، تو یہ جو تھا وہ طاعون میں ہلاک ہو گیا، یعنی اس کو طاعون کا مرض لاحق ہو گیا، پلیگ کا. اب رستے میں ہی تھا تو طاعون کا مرض ہو گیا، لیکن عرب کے یہاں ایک شان یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ بستر پہ مرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ مجھے گھوڑے پر ڈال دو، اور گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لے لیا، اور کہا کہ اے موت کے فرشتے، میرے سامنے آ. اور یہ کہتا تھا، اور اسی طرح گھوڑے سے گرا اور پھر اسی مقام پر دفن ہو گیا. جب یہ وفد بنی عامر کا پہنچا واپس تو لوگوں نے اربد سے حالات معلوم کیے، تو اور اس سے کہا کہ اربد، تمہیں اللہ کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم نے معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، عامر اور تم کو اور تمہارے وفد کو، تو تم کیا کہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ میرے سامنے ہو تو میں تیروں سے ان کو قتل کر دوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اونٹ پر وہ سوار ہو کر نکلا، اور فوراً ہی آسمان کی ایک بجلی جو تھی وہ اس پر گری، اور عامر اور یہ اربد جو دونوں تھے یہ جہنم رسید ہو گئے۔ جو باقی وفد کے لوگ تھے ان میں سے اکثر جو تھے، کیونکہ یہ عامر اور یہ اربد بڑے تھے تو یہ خاموش تھے، جب یہ دونوں جہنم رسید ہو گئے تو انہوں نے واپس آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک وفد تھا، وفد ابی عبد القیس کے نام سے، یہ بڑا قبیلہ تھا، بحرین کا تھا۔ یہ اصل میں قبیلہ جو تھا وہ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ پہلے 5 ہجری کے اندر اس سے پہلے حاضر ہوا تھا، اس میں تقریباً 13 یا 14 آدمی تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مرحبا اس قوم کو جو نہ رسوا ہوئے اور نہ شرمندہ، یعنی نہ ان کو کوئی شکست ہوئی اور نہ وہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، یعنی وہ اپنی خوشی سے بغیر لڑے مسلمان ہو گئے۔ وفد نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان جو تھا وہ ایک قبیلہ، مشرک قبیلہ حائر ہے، قبیلہ مدر کر کے تھا، اور ہم صرف اور صرف اسی درمیان میں آ سکتے ہیں جبکہ عاشور الحرم ہو، یعنی وہ 4 مہینے جس میں عرب لڑائی نہیں کرتے یا لوٹ مار نہیں کرتے، اسی میں ہم آ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں مختصر دین کی بات بتا دیں جو کہ ہم اپنی قوم میں لے جائیں، جس سے ہم اپنی قوم میں دعوت بھی دیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے وفد ابی عبد القیس، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی گواہی دو کہ اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ادا کر دو۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ نبیذ جو تھا وہ 4 برتنوں میں نبیذ جو ہے وہ بھگونے سے منع کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وفد جو تھا وہ چلا گیا۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا دوبارہ جب یہ واپس ہوا تو ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش میں سواریوں سے کودے اور بھاگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو بوسہ دیا۔ اسی وفد کے اندر اشج عبد القیس بھی تھا جس کا نام منظر ہے، یہ بہت کم عمر تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے کیا یہ کہ باقی تو سارے جو تھے وہ جو یہ وفد والے وہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بس طرف چلے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اونٹ بٹھایا، سب سے کم عمر تھے، انہوں نے اونٹ بٹھایا، اپنا سامان ایک جگہ رکھا، پھر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور وہ پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، آپ کا دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تجھ میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتا ہے، ایک حلم اور دوسرا وقار۔ یعنی حضرت منظر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت منظر حالانکہ کم عمر تھے، دوسرے صحابہ کیونکہ ایمان والے تھے، یہ سارے صحابہ آئے لیکن انہوں نے فوراً کے فوراً عشق رسول میں آنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے بھاگے، لیکن یہ منظر رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری بٹھائی، کپڑے تبدیل کیے، صاف ستھرے ہوئے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس پر حاضر ہوئے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وثوق سے، لیکن جو مدینہ منورہ کی ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ جائیں مدینہ منورہ تو اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہو کر پھر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کریں۔ شاید ہو سکتا ہے اس روایت کو ان کی نظر میں ہو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% یہ بات ہو، لیکن جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس طرح کی بات بالکل موجود ہے۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اس طرف ہو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو دعا دی اور فرمایا کہ تجھ میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، ایک حلم ہے، یعنی حلم جو ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی تو آپ نے کہا فبشرناہم بغلام علیم، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک علیم کی، علم والے کی۔ اور جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی تو آپ نے کہا فبشرناہم بغلام حلیم، اور حلیم سے اشارہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھا، کیونکہ علم علیم جو ہے وہ کبھی علم کو کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا، لیکن حلم جو ہے وہ علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، ایک تو تیرے علم کی وجہ سے، یعنی تو نے علم اور تجھے اللہ تعالیٰ نے حلم عطا فرمایا، اور دوسرا اپنے وقار کی وجہ سے۔ اشج نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں خصلتیں مجھے فطری طور پر ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ جب یہ واپس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 8 اور 9 ہجری کے اندر آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری رنگتوں کو کیا ہو گیا، میں بدلاوا دیکھتا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات پہلے آ چکے تھے، یعنی میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ پہلے 5 ہجری میں آ چکے تھے۔ جب یہ دوسری دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کے چہروں کو میں رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس بات کی مطلب انڈورس ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ وفد پہلے آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وفد تھا بنی حنیفہ کا، یہ وفد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، جس میں وہ بدبخت مسلمہ ابن کذاب بھی تھا۔ یہ بھی 9 ہجری میں آیا، لیکن مسلمہ ابن کذاب جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ثابت بن قیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امراء تھے۔ مسلمہ نے کہا آپ مجھ کو اپنی خلافت عطا فرما دیں اور مجھ کو اپنا قائم مقام امیر مقرر کر دیں۔ مسلمہ ابن کذاب کا میں نے ابھی بیچ میں ایک آڈیو بھیجا تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ جو ہے میں تیار ہوں آپ کی نبوت ماننے کو، آپ مجھے جو ہے وہ اپنا خلافت مجھے اور اپنا قائم مقام امیر کر دیں، میں بیعت کو تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ نے پوچھا، اگر آپ نے کہا اے مسلمہ اگر تو یہ چھڑی بھی مجھے سے مانگے نا تو میں نہ دوں، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں جو مقدر فرما دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو خواب میں دکھایا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت بن قیس کو کہا کہ تم اس سے بات کرو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا خواب دکھایا گیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن لا کے رکھے گئے ہیں، جس سے میں گھبرایا۔ خواب ہی میں مجھ سے کہا گیا ان کو پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ فوراً اڑ گئے، جس کی یہ تعبیر تھی کہ 2 کذاب ظاہر ہوں گے، یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔ اور چنانچہ یہ دونوں بالکل، کیونکہ نبی کا خواب تو برحق ہوتا ہے، یہ 2 جھوٹے کذاب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ظاہر ہوئے۔ اس میں سے ایک تو یہ مسلمہ ابن کذاب تھا، دوسرا اسود اسنی تھا۔ اسود اسنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر میں انشاءاللہ ایک اور آڈیو کلپ میں کروں گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ نشیں ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب جو صحابہ کی جماعت گئی تھی ان کو قتل کرنے، اس جھوٹے نبی کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر بتایا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی، اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہوگا۔ تو مسلمہ ابن کذاب جو تھا وہ اس نے یہ وہاں سے چلا گیا، اور پھر 10 ہجری کو مسلمہ ابن کذاب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھیجا، اور آپ کو لکھا کہ
من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض لقريش نصفها ولكن قريشا لا تنصفون والسلام. مسلمہ کذاب، یہ میں تو مسلمہ کذاب کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے لکھا مسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، پس میں تیرے کام میں شریک کر دیا گیا ہوں، نصف زمین ہمارے لیے اور نصف زمین قریش کے لیے، مگر قریش انصاف نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسلم الکذاب اما بعد فالسلام علی من اتبع الہدی فإن الارض للہ یورثها ومن یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف سلام ہو، اس پر، اور مسلمہ ابن کذاب کی طرف. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، یعنی سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی اتباع کرے. تحقیق زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں عطا فرمائے، اور اچھا انجام خدا سے ڈرنے والوں کا ہے. یہ ظالم جو تھا، یہ اس نے دعویٰ کیا تھا، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے اسی یمامہ کے ریاض کے علاقے میں، یمامہ کا الخرج کے پاس اس کی وہاں ہی کہیں اس کی قبر کے نشانات بھی ہیں. اور رسول اللہ وحشی رضی اللہ عنہ نے، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، انہوں نے انہی کے ہاتھوں اس کذاب کو جو ہے وہ جہنم رسید ہوا. صحابہ کی بڑی جماعت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور آخر کار یمامہ، بیٹل آف یمامہ جس کو یمامہ کی جنگ کہتے ہیں، اس میں یہ مرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور اس کے بارے میں عرب حضرات دو تین باتیں، مطلب کچھ تاریخی باتیں. ایک تو یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ ریاض سے آگے تقریباً 30 کلومیٹر دور جبیلیہ کا علاقہ ہے، وہاں وہ لڑائی لڑی گئی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یمامہ کے اندر لڑائی گئی، حالانکہ وہ یہ علاقہ تقریباً وہی ہے. ہو سکتا ہے 2 معرکے ہوئے ہوں، لیکن وہاں پر جبیلیہ کے اندر ریاض سے تقریباً 35 کلومیٹر دور جو علاقہ ہے، وہاں تو میں خود قبر صحابہ کی قبور دیکھ کے آ چکا ہوں. وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ صحابہ کی قبور ہے. لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو قبر ہے مسلمہ ابن کذاب کی، وہ یمامہ کے اندر اور خرچ کے پاس ہے، اور وہاں بھی صحابہ کی قبریں ہیں. تو ہو سکتا ہے معرکہ ادھر بھی ہوا ہو، ادھر بھی ہوا ہو، اور آخری میں وہ جہنم رسید ادھر ہوا ہو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو جبیلیہ کا جو مقام ہے وہ بیر میمونہ کا ہے، کیونکہ یہ وفد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی طرف بھیجا تھا. وہاں وہ 60 صحابہ آئے تھے، اور ان میں حفاظ تھے، ان کو شہید کر دیا تھا ان علاقوں والوں نے. تو وہ جو ہے وہ بیر میمونہ کا واقعہ ہے. تو لیکن بہرحال یہ تاریخی لحاظ سے یہ جو الخرج کا یمامہ کا علاقہ ہے، اور ریاض کے آس پاس کا جو علاقہ جس کا میں نے جبیلیہ کا ذکر کیا، وہ تاریخی علاقہ ہے، 35 کلومیٹر دور ہے ریاض سے. وہاں پر یہ پورا یہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی وہاں پر موجود، مطلب قبریں موجود ہیں، ان کا سائن موجود ہیں. وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یا تو مقبرہ قدیمہ لکھا ہے. اندر کی طرف چلے جائیں تو ایک بورڈ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ مقبرہ صحابہ. اس کے بعد ایک وفد آیا، وفد طے کے نام سے. یہ وفد تقریباً 15 کے قریب آدمی تھے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا. ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا زید الخیل. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پیش کیا، اس نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام زید الخیر رکھا، اور فرمایا کہ عرب میں سے جس شخص کی میں نے تعریف سنی تھی، اس کو اس سے کم ہی پایا سوائے تیرے، یعنی جس کے بارے میں میں نے سنا اس کو کم ہی پایا، لیکن سوائے تیرے تجھ میں نے وہ خوبیاں پائیں. اس کے بعد ایک اور وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یمن کی طرف سے آیا. اچھا، ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ اسود اسنی جو تھا، یہ دوسرا جو جھوٹا نبی تھا ظاہر ہوا تھا، یہ ظاہر ہوا تھا یمن کے اندر. اور یمن کے اندر یہ ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے نجران کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یمن سے بے دخل بھی کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہاں
صحابہ کی جماعت بھیجی جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ اچھا، تو وفد کندہ جو تھا وہ ایک قبیلہ تھا یمن کا، یہ 10 ہجری میں تقریباً 80 کے قریب ان کے لوگ جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کا سردار تھا اشعف کے نام سے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو ان کے جو جبے تھے اس میں ریشم لگا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم بلا شبہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں تمہاری گردنوں پہ یہ ریشم کیسے دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے اسی وقت وہ کپڑوں سے ریشم کو پھاڑ دیا۔ مسئلہ یہ بات یاد رکھیں کہ کپڑے کے اندر ایک قلیل حد تک تو ریشم جائز ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ریشم کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسی کے سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ لکھا ہے مسئلہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے جو کپڑا ہے اس کے اندر تھوڑا سا تو کسی حد تک ریشم جائز ہے، لیکن مکمل طور پر ریشم یا ایک بہت بڑا حصہ کپڑے کا جو ہے وہ ریشم کا پہننا جائز نہیں۔ بہرحال علماء اس بارے میں مسائل کی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 7-8 ہجری کے اندر ایک وفد عشرین کر کے ایک معزز قبیلہ ہے، جن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ ان کو عشر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے جسم پہ بال بہت زیادہ تھے، اور اس قبیلے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ جب قبیلے روانہ ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو انہوں نے خوب اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر صحابہ نے دی کہ ایک جماعت آ رہی ہے جو بڑے نرم دل والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ان کا وفد پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل یمن والے آ گئے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ بڑے نرم ہیں، اور ان کا دل ایمان کی طرف جو ہے وہ نرم ہونے کی وجہ سے مائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی وجہ، ان کے دل نرم ہونے کی اور ان کے اندر تواضع کی وجہ یہ ہے کہ یہ بکریاں چلانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وفد آگے آیا، وہ وفد تھا قبیلے ازد کا۔ یہ 15 آدمیوں کا وفد تھا جس میں سرد بن عبداللہ ازدی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو سرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور مشرکین کو جو علاقے میں تھے، آس پاس کے علاقے میں تھے، ان کے لیے جہاد کا حکم دیا کہ آپ نے کہا کہ سرد تم اپنے لوگوں کو لے کے جاؤ اور جا کے آس پاس کے علاقوں میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ تو سرد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کو لے کر ایک شہر تھا جرش کے نام سے، وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب جب یہ واپس پلٹے سرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے جمعیت کو لے کر، تو اہل جو جرش تھے وہ سمجھے کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں، لیکن آگے جب پہنچے تو مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، اور اسی درمیان میں اہل جرش کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اسی درمیان میں جب یہ مسئلہ ہوا، اسی وقت میں اہل جرش نے اپنے 2 آدمی پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ معلوم حالات ان کا بھی وفد آیا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہوا تھا، اور درمیان میں یہ مارکا ہو گیا۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے قوم کے بارے میں بتایا کہ تمہاری قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اور تمہاری قوم جو ہے وہ شکست کھا گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ایمان لے کے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجران کا ایک وفد تھا، وفد بنی حارث۔ نجران کے تقریباً 3 وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، بعض نے اسلام کو قبول کر لیا، بعض نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ نجران کا وہ قبیلہ ہے وفد بنی حارث۔ یہ اللہ کی ایک معزز خاندان تھا نجران کا، اور تقریباً 10 ہجری میں جمادی الآخر اور ربیع الآخر اور جمادی الاولیٰ کے درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ، بلکہ جو بنی حارث نجران کا جو خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید، یہ آیا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا معذرت 10 ہجری میں، اور ربیع الاول ربیع الآخر اور جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ان کو اس 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں،
اور اگر نہیں مانے تو پھر آپ ان کے ساتھ جنگ لڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام وہاں پہنچ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور ہر جگہ پر لوگوں کو دعوت دی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لوگوں نے دعوت کو لبیک کہا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول یہ قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ یہاں ایک وفد ان کا اپنے ساتھ لے آؤ اور تاکہ وہ آئیں اور دین کو سیکھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خالد بن ولید ایک وفد وہاں سے لے کر چلے جس میں قیس بن حسین، یزید بن مجل اور شداد بن عبداللہ، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جب یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ گویا یہ ہندوستان کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم بنی حارث ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو حارث، تم لوگ بڑے بہادر لوگ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنے بہادر ہو کہ تم لوگوں پر غالب رہتے ہو اور تم فتح حاصل کر لیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کام کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم غالب اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم آپس میں متحد بہت ہیں اور ہم اختلاف نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے اور سختی اور تنگی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یعنی ایکسٹرا آرڈنری جملے کہے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نمبر ایک، ہم متفق رہتے ہیں، آج ہم اپنا حال دیکھ لیں مسلمانوں کا۔ نمبر دو، آپس میں متفق رہتے ہیں، آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ نمبر دو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، آج پوری امت حسد کے اندر گرفتار ہے۔ نمبر تین، کسی پر ابتدائے ظلم نہیں کرتے، یعنی کسی پر ہم ظلم کی ابتدا نہیں کرتے، اور سخت اور تنگی کے اندر ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ اہم باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنی حارث، تم لوگ سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر کیا اور ان کے جانے کے بعد عمر بن حزم کو تعلیم دین اور صدقات کی وصول کرنے کے لیے ان کی طرف روانہ کیا اور ان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان قوم سے صدقات کو وصول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یمن کا ایک بڑا قبیلہ تھا حمدان کر کے، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں جا کے ان کو دین کی دعوت دیں۔ تقریباً 6 ماہ حضرت خالد بن ولید وہاں ٹھہرے رہے لیکن وہ لوگ اسلام نہ لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا والنامہ دے کے بھیجا، اور یعنی اپنا دعوت نامہ اور لے کے بھیجا اور کہا، فرمایا کہ خالد کو واپس بھیج دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر سب کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والنامہ یعنی آپ کا بات دعوت دی، تو بس اللہ تعالیٰ کو وقت اور ہدایت کا وقت متعین ہوتا ہے، وہ ایک ہی دن میں یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا کہ سلامتی ہو حمدان والوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وفد تھا قبیلہ مزینہ کا، یہ تقریباً 400 آدمیوں کی خدمت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور چلتے وقت انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، کچھ ہمیں عطا کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ان کو کچھ زیادہ راہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس تو بہت تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کا توشہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لیں اور اس میں ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قبیلہ ہے قبیلہ دوس، یہ ہے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، اور اس کے تقریباً 70-80 آدمی فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ 6 نمبر کے مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ابتدائی دور میں اسلام لے کے آئے تھے۔ اور میں نے ان کا ذکر کئی دفعہ اپنی اس میں کیا ہے۔ ان کی جو قبر ہے، یہ وہ ہیں جو کہ جن کی دعوت سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا حیات الصحابہ میں کہ اللہ کے رسول، جو ہم حیات الصحابہ کا سیشن کرتے ہیں اس کے اندر بھی شاید موجود ہے، تعلیم کے وقت میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اللہ کے رسول کچھ ہمیں، آپ مجھے کچھ ایسا اشارہ دے دیں، کچھ ایسا کرامت مجھے ہو جائے، مل جائے کہ جو میں اپنی قوم کے پاس لے جاؤں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی. جب یہ مکہ سے مدینے سے آگے، مکے سے آگے نکلے تو ان کی روشنی آ گئی تھی، ان کے پاس ایک نور سا چمکتا تھا. وہ نور انہوں نے بعد میں اللہ سے دعا کی کہ یہاں یہ سر کے اوپر آ گیا تھا. بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ اپنی ان کی چھڑی پہ آ گیا تھا. تو طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی جو دعوت اور محنت تھی، اس کا ایک بہت بڑا ثمر مسلمانوں کی ایک بہت بڑے عالم اور مسلمانوں کے بہت بڑے صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی دراصل دوسی قبیلے سے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی ہی دعوت سے قبیلہ مسلمان ہوا، اور اس میں ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جن کی آج دین حدیثیں آج پوری دنیا، پوری امت جو ہے وہ نقل کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وفد تھا، یہ عیسائی تھے نجران کے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہم خود جانتے ہیں نجران ایک بہت بڑا شہر ہے، سعودی عرب کا بہت بڑا شہر ہے. یہ مکہ سے اس زمانے میں تقریباً 7 منزل کے فاصلے پر تھا. اور اصل میں سب سے پہلے نجران کو نجران کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نجران کے اندر نجران بن زید کر کے ایک شخص تھا جو سب سے، اور یہ قحطان تھا دراصل، عرب کی جو قحطان تھے وہ یہاں آ کر آباد ہوا تھا، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ نجران پڑ گیا تھا. اور یہی وہ جگہ ہے جس کا سورہ بروج میں ذکر ہے، کہ وہ سورہ بروج میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یہ عیسائی جو تھے نجران کے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. ان میں 60 آدمی تھے، اور 60 آدمیوں میں ان کے بڑے لوگ بھی تھے، ان میں اشراف، ان کے اشرفہ یعنی بڑے امیر بھی تھے، ان کے پادری بھی تھے. ان کا جو رئیس الوفد تھا وہ اس کا نام تھا عبد المسیح عاقب، اور ایک شخص تھا سید احم کے نام سے، اور باقی ان کے وزیر اور منتظمین تھے. اور ایک ان کا پادری تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ. یہ دراصل جو تھا وہ عرب تھا اور بنی بکر قبیلے کا تھا، لیکن بعد میں عیسائی بن گیا تھا. جب یہ وہاں روم کے پاس گیا، شاہان روم کے پاس گیا، اور اس کی علمی صلاحیتوں سے وہ کافی متاثر ہوئے، تو انہوں نے اس کو بڑی بڑی جاگیریں دی تھی اور وہاں کے گرجے کا امام بنا دیا تھا. یہ جب وفد آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تقریباً عصر کی نماز ہو چکی تھی. کچھ دیر بعد ان کی عبادت کا وقت بھی آیا، تو ان لوگوں نے اپنی عبادت کرنی چاہیے، یعنی اپنی نماز پڑھنی چاہیے. تو صحابہ نے ان کو مسجد نبوی سے روکا کہ یہاں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھنے دو. تو چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھی. اس کے بعد انہوں نے مختلف مسائل پر گفتگو کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ ہوا. سب سے پہلی بات، بینگ اے کرسچن، ان کا عیسائی جو ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس پر بات ہوئی. تو انہوں نے، جو نجران کے یہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نجران کے مسیحوں، تم خود جانتے ہو کہ باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا بالکل، بے شک ہوتا ہے، ایسا ہی بات ہے. تو آپ نے کہا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ، اور انہوں نے کہا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے اگر ہیں تو پھر یہ خدا کے مثل ہونے چاہیے، یعنی خدا کی طرح ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو بالکل اپنی بے مثل ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا پروردگار لا حی لا یموت ہے، یعنی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور حضرت عیسیٰ پر موت آنے والی ہے. تو جو عیسائی تھے نجران کے وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تو کوئی مثل نہیں ہے اوپر اللہ کا.
اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ پہ تو موت آنے والی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز پر قائم، ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے، تمام عالم کا محافظ ہے، نگہبان ہے، سب کا رازق ہے. کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے مالک ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ملک میں 2 پیالے بھی نہیں تھے، ایک پیالہ ہی تھا. تو نصر جو اس کرسچنز تھے نجران کے، انہوں نے کہا بالکل حضرت عیسیٰ تو کسی چیز کے مالک نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کرسچنز نجران کے، تم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر اور زمین کی کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اتنا پتا ہے جتنا اللہ بتاتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کی یعنی مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتا ہے. تو نجران کے عیسائیوں کا بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کو خوب معلوم ہے کہ حضرت مریم اور عورتوں کی طرح حضرت مریم عورتوں کی طرح، عام عورتوں کی طرح عیسیٰ حاملہ ہوئیں، پریگننٹ ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے عام عورتوں کی طرح حضرت عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جنا. تو کیا خدا کو اس طرح سے جنا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بے شک عام لوگوں کی طرح پیدا ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم یہ بات مان رہے ہو تو پھر خدا کیسے ہوئے؟ یعنی خدا کی جو تخلیق ہے یا خدا کی پیدائش جو ہے وہ ماں کے مطلب جس طرح ایک عام بندہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ہوگی. جب حق ان پر واضح ہو گیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، اور وہ آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، سارے عالم کی حیات اور وجود کا قائم رکھنے والا ہے اور تھامنے والا ہے. اس نے آپ پر ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والی ہے، اور قرآن سے پہلے اس نے توریت اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری اور اس سے معجزات بھی اتارے. تحقیق جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں. تحقیق اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہی ہے جو رحم مادر میں تمہیں صورتیں اور شکلیں بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ تمام بات جو ہے وہ در منشور کے اندر ابن جریر کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں پر اسلام کو پیش کیا کہ بھئی اب میں نے تم سے ساری بات کر لی ہے، تم اب اسلام لے آؤ. تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. تو اللہ کے رسول فرمایا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب تم خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو اور صلیب کی پرستش کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو. تو جو کرسچن تھے انہوں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ بتلاتے ہیں، کیا آپ نے حضرت عیسیٰ جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں قرآن کی کہ سورہ آل عمران کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ تحقیق عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح کی ہے کہ مٹی سے ان کو پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جاؤ تو ہو گئے. یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں ان کے باپ نہیں ہیں؟ تو پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نہ باپ تھے یا نہ ماں تھے، تو تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ جب یہ بات ہو گئی اور یہ آیتیں نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اے عیسائی نجران کے عیسائیوں، اب مجھ سے مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ. مباہلہ ہوتا یہ تھا کہ دونوں طرف سے اپنے لوگ اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو لے آتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں کھڑے ہو کے آسمان کے نیچے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کو قائم رکھ، جو نہیں ہے وہ برباد ہو جائے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر تشریف لائے. جب ان حضرات نے، نجران کے عیسائیوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیجئے، آپس میں مشورہ کر لیں مباہلہ کرنے کے لیے. علیحدہ ہو کے جب مشورہ کرنے لگے تو جو ان کا جو مشیر تھا سید احم احیم کر کے، اس نے اپنے عاقب سے عبد المسیح سے کہا، جو کہ ان کا وفد کا بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی مرسل ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ان کے چہروں کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا کریں گے تو پہاڑی بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گی. ان کی نبوت کو ہم نے پہچان لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ بالکل وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں کہا تھا. خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر ہلاک ہوئے ہیں. لہٰذا تم مباہلہ کر کے اپنے اوپر ہلاکت مت کرو ڈالو. تمہیں اپنے دین پر رہنا ہے، دین پر رہو، ان کے ساتھ صلح کر لو. تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ عیسائی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا دین نہیں قبول کرتے، آپ کو جزیہ دینے کو تیار ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی، اہل نجران تمہارے اوپر عذاب سروں تک آ گیا تھا. اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو بندر اور سور بنا دیے جاتے، اور تمہاری پوری وادی تمہاری پوری وادی پر آگ برستی اور پورے اہل نجران ہلاک ہو جاتے، اور حتیٰ کہ کوئی درخت اور پرندہ بھی باقی نہ رہتا. در منشور کی روایت ہے. دوسرے روز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک پورا عقد تیار کیا، اور ان کو تقریباً 2000 کے قریب سالانہ رحلہ ادا کرنا ہوگا، ہر 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں. اور جو قیمت تھی اس کی وہ تقریباً ایک اوقیہ یعنی 40 درہم چاندی کے برابر. ایک جو ہر حلے کی جو حلہ کی قیمت تھی وہ ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی ہوگی. اہل نجران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قاصد کی مہمانی کریں گے، یعنی جب وہ قاصد آئے گا تو اس کی مہمانی کریں گے. اگر یمن کے اندر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو اہل نجران جو ہے وہ لڑنے کے لیے 30 گھوڑے دیں گے. اور بھی بہت ساری شرائط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سود کھائے گا وہ میرے ذمے سے بری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ان سے حق کا مطالبہ کرے گا تو ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا جائے گا، یعنی اگر تمہیں کوئی حق کی بات کرنا چاہے تو تم اس کو انصاف کرو گے، اور اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کے بدلے میں دوسرا کوئی شخص ماخوذ نہ ہوگا. اس کے بعد اور بھی بہت ساری شرائط رکھی. یہ کیونکہ اب آج سیشن بہت لمبا ہو گیا، کل ہم اگلی دفعہ اس شرائط کو پورا کریں گے، کیونکہ ابھی تقریباً 8-10 کے قریب اور وفد کا حصہ باقی ہے، اور انشاءاللہ اسی کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے مزید، کیونکہ تقریباً ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اور پھر آگے انہی شرائط کو ڈسکس مزید کریں گے، کیونکہ پھر یہ آگے جا کے یہ اہل نجران میں سے یہی شخص جو ہے وہ اس کا مزید قصہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سارا جو کچھ لیا گیا ہے جس میں اس میں وفد کا وہ میں نے سیرت مصطفیٰ سے لیا ہے. مسلمہ ابن کذاب کا اور اسود مسنی کا جو آپ کو بتائی وہ ایک کتاب ہے 20 جھوٹے کذاب نبی، اس میں سے میں نے آپ کو بتایا. اور جو طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے وہ حیات الصحابہ میں سے ہے، جس کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اس کا ذکر آپ سے کیا، اس میں حیات الصحابہ سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. اور پھر ہمارے پاس اب جو ہے وہ کم و بیش 3 سیشن بچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیات مبارکہ کی ہسٹوریکل ایونٹس کو چلا. 3 سے 4 سیشن، کیونکہ ہو سکتا ہے حج کا سیشن 2 حصوں میں بڑھ جائے، اور پھر ایک سیشن آگے کی طرف ہوگا. اس کے بعد پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور باب بائی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور دوسرے عوامل کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر وخیر الجزا.